خاقان نجیب صاحب، عالمی معیار کے مطابق ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ 44% لوگ پاکستان میں دے آر لیونگ بلو پاورٹی لائن، بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. ٹھیک ہے، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملا ہے، اس کے اوپر ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف دیا ہے، ایکسپورٹس کے بارے میں انسینٹیوز کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ جو ایک فزیکیلٹی ہوتی ہے ایک ملک کی کہ آپ کے ہاں غریب کتنے ہیں، ایجوکیشن کتنا ہے، ہیلتھ کتنا ہے، وہ ابھی بھی پرائرٹی نہیں بن سکا اس بجٹ میں. آپ کی بات جو ہے یہ اس میں وزن اس طرح سے ہے کہ اس بجٹ کو اکنامک سروے سے علیحدہ نہیں پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ اس کو اس کے ساتھ پڑھیں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ بالکل 29% پاورٹی ہے اور یہ انکریز ہوئی ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. پاکستان کی ان امپلائمنٹ 7.1% پہ ہے، یعنی کہ تقریباً 60 لاکھ پاکستانی ایسا ہے جو نوکری ڈھونڈ رہا ہے اس وقت. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی نیچے آیا ہے اور 14.38% رہ گیا. سو اس بیک ڈراپ میں آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے. جو یہ بجٹ بنایا گیا ہے اس کو آپ اس نظریے سے سوچیں کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو انگیجمنٹ ہے اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے جو ہماری فسکل کنسالیڈیشن ہے، یعنی کہ ہمارے مالیاتی خسارے کو کم کرنا ہے، اس کو 3.6% پہ لے جائیں. اب جب آپ اس نظریے سے بجٹ کو اپروچ کر رہے ہوں تو جو ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیومن اور سوشل ڈیولپمنٹ ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اگر پاکستان میں اس نظریے سے نہ اپروچ کر رہے ہوں اور آپ اس کو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے تھوڑا سا نکل کے دیکھتے ہیں جو لوگ، تو وہ اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں. پر یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کی جو انگیجمنٹ ہے اس کو رکھیں اور اس سے علیحدہ نہ ہو. اگر ایسا کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہے اس پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا کون سے سیکٹرز ہیں بیکم کمفرٹیبل. 22 لاکھ روپے سے اوپر جن کی سیلری ہے ان کو ایک جسے آپ کہیں گے اپنی سیلری میں خاطر خواہ آپ کہہ سکتی ہیں ریلیف، یا سے کہتے ہیں کہ واپسی ہوگی اس رقم کی جو آج سے پہلے ان سے لے لی گئی. یعنی کہ جسٹ پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کتنی بڑی سیلری کا انکریز تھا 5 سال پہ، اور اب تقریباً 630 ارب جی اس سال خاقان ایک سوال لے لیجیے گا، کیونکہ کچھ مختلف اینگلز ہیں، وہ روایتی اینگلز ہٹ کے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو ایک ریلیف کا کی خبر ہے اس پہ میجورٹی کا کنسنسس ہے کہ وہ ایک ریلیف ہے اور ہسٹوریکلی سیلریڈ کے لیے ایٹ لیسٹ اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے. لیکن وہ چیزیں جو ہم اس میں سے مزید انفولڈ کر سکتے ہیں. اب آپ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے، یہ بہت انڈر رپورٹڈ رہ گیا ہے، لیکن یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ 9% سے 3% لے کے آئے. when I spoke to few people like you تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے کچھ جگہوں پہ کٹوتیاں کی ہوں گی، ایکسپینڈیچر کم کیا یا آسٹیرٹی کی کچھ بھی کیا، فسکل ڈیفیسٹ کو لے کے آئے نیچے. لیکن آپ ابھی کنسالیڈیشن کی بات کر رہے تھے. ون آف دا اوپینینز دیٹ آئی ہرڈ اس میں یہ تھا کہ صوبوں سے زیادہ، فار ایگزامپل 1 ٹریلین لے رہے ہیں، صوبوں سے زیادہ پیسے لے کے یہ کنسالیڈیشن کیسے ہوگی؟ یہ تو سبسٹریکشن ہے، دس از فسکل سبسٹریکشن. تو اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ ایسا ہی ہے جیسے میں کہہ رہی ہوں یا غلط رائے ہے یہ؟ سو دیکھیے بات اس طرح سے ہے کہ اگر صوبے کے ساتھ ایف سی 2014 کے بعد پاکستان نے نہیں کیا تو یہ تو ہمیں نیشن سوچنا چاہیے نا کہ نہیں کیا. اور پھر نیشنل فسکل پیکٹ ایک کرایا گیا جو کہ آپ کو آئی ایم ایف نے ایک جسے کہتے ہیں پش کیا کہ آپ نیشنل فسکل پیکٹ کریں. اگر ملک ایسے چلائیں گے تو یہ جو 1000 ارب سے تھوڑا سا اوپر آپ نے لینا ہے صوبوں سے، اور پلس ایک پروونشل سرپلس بھی لینا ہے، میں اگری کرتا ہوں کہ یہ بہت زائد ہے، پر اگر یہ 1000 ارب نہ لیں تو آپ کو 2200 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے اس 1000 ارب کو کلیکٹ کرنے کے لیے. وہ تو ممکن نہیں تھا اس وقت. سو اس فسکل کنسالیڈیشن کے پاتھ پہ رہنے کے لیے، اور یہ 2 طرح سے یوز ہوگا، ایک ڈیفنس میں یوز ہوگا اور آپ کا اسٹریٹجک اس میں یوز ہوگا. یہ اٹ وونٹ بی یا کوئی ایسی آنگہانی چیزیں ہوں کنٹینجنسی اس میں یوز کرنے کے لیے لیا گیا. بٹ بہرحال پیسہ تو آیا ہے، اس سے فسکل کنسالیڈیشن ہوئی ہے. آپ کو این ایف سی کرنا چاہیے. یہ 2-3 سال کا آپ نے یہ دس از فار 3 ایئرز یہ جو بات ہوئی ہے صوبوں کے ساتھ. پر اصل بات آپ کی درست ہے کہ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ تو آپ کو این ایف سی کی درستگی ہے. اب آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ کو دس از ہاؤ پاکستان از رن. بطول
کہ آپ جو ڈیپر ریفارم ہے یا ڈیپر کام ہے, جو ڈیپر اسٹرکچر ہے وہ نہیں کرتے. یعنی کہ 82% پاپولیشن پہ بیس کر کے ایک ہم NFC چلا رہے ہیں, صوبوں کو کوئی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ NFC میں وہ تبدیلی ہونی چاہیے, جس کا حصہ کم پریکٹیکلی ہو سکتا ہے وہ کریں, جس کا زیادہ کرنا چاہتا ہے کرے, اور کنسنسس کے ساتھ وہ ریفارمز کریں جس سے فیڈرل اپنا ریونیو مینٹین کرے, صوبے اپنا ریونیو مینٹین کریں, اور جو ڈیٹ ہے وہ زیادہ فیڈرل پہ نہ جائے. خاقان میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ لیوی کو کیسے مینٹین کریں گے؟ 178 بلین زیادہ کی ہے اس دفعہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, قیمتیں بھی کم نہیں ہوں گی, اور مہنگائی کا ٹارگٹ 8.2% رکھا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ So this is truly important to think about کہ پاکستان میں انڈائریکٹ ریگریسو ٹیکسیشن سے دور ہونے کے لیے ہم 1468 ارب کلیکٹ کر رہے تھے, اب 1676 پہ چلے گئے ہیں. This is not the right way to think about raising revenue in Pakistan, کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹیولی آسان ہے, بٹ لینڈ کروزر والا اور یہاں پہ آپ نے جو لیوی لی ہے موٹر بائک والے سے یا چھوٹی گاڑی والے سے, اس کو ایکویٹ کر دیا. اس سے نکلنا چاہیے. دس از ون آف دا تھنگس جس کو واپس جانا چاہیے, IMF کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. پیٹرولیم پروڈکٹس پہ 167% ٹیکسیشن ہے, اس پہ سوچنا چاہیے. جو بجٹ میں ایک مسنگ آئٹم ہے جس کی گفتگو نہیں ہوتی وہ ہے کہ ایکسپینڈیچر ریفارم انکلوڈنگ NFC آپ نے نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 830-40 ارب کا جو اس سال BISP ہے وہ صوبوں کو جانا چاہیے, وہ بھی آپ کا کام نہیں ہے. انرجی سبسڈیز یہ بھی صوبوں کا کام ہے, بیکاز سبجیکٹ صوبوں کا. بہت سے ایسے کام آن دی ایکسپینڈیچر سائڈ ہیں جو کرنے چاہیے. جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس اسکیم کو ہم نے جس طرح چلایا یہ ڈسٹورشن کریٹ کرتی ہے. سو جہاں ہم نے تھوڑی سی جو میجرز لیے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے, بٹ دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ اسٹل نیڈس ٹو بی ڈن اگر ہم اس چیز کو ٹھیک کریں. ایکسپورٹ آج بھی پاکستان کی اچھی بات ہے, سپر ٹیکس اٹھایا ہے, بٹ دا پرابلم از کہ آج بھی ایکسپورٹ پہ اگر آپ 54% ٹیکس لے رہے ہوں گے یا 50% ٹیکس لے رہے ہوں گے تو یہ کمپیٹیٹو نہیں ہے, بیکاز ٹرکی نے تو 9% کر دیا ہے, بنگلہ دیش 12% پہ ہے. سو یو نیڈ ٹو تھنک اے لٹل ڈیپر وین یو تھنک اباؤٹ دس بجٹ. میں بار بار کہتا ہوں ڈائریکشنلی اٹس ان دا رائٹ ڈائریکشن, پازیٹیو ہے. ڈیپتھ وائز یو ہیو ٹو تھنک ڈفرینٹلی اباؤٹ دس اسکیم. اگر تو اس بجٹ کو اوور آل دیکھا جائے تو آپ کو ڈائریکشنلی اسٹیبلائزیشن میں رہتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی ایکٹیویٹی پیدا کی جائے. خاقان مجھے پریسائزلی بتائیے گا کہ جب ہم ایکسپینڈیچر کہتے ہیں تو وہ تو کم نہیں ہوا, وہ تو صوبوں سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈیٹ زیادہ ہے, لیکن جو ایکسپینڈیچر ہے وہ امیڈیٹلی کیا کر دینا چاہیے تھا حکومت کو؟ آپ کابینہ کا سائز چھوٹا کریں, اسپیشل ایڈوائزرز کا نمبر کم کریں, اسپیشل اسسٹنٹس کا نمبر کم کریں. آئی ایم سوری بٹ آئی ہیو ٹو سے دس, جب ہم کسی بڑے پولیٹیشین کو لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز آئی ڈو آبزرو کہ جو ان کی میڈیا ٹیم ہے اس میں کتنی ہیرارکی ہے. تو وائی آر یو ہائرنگ دیز 4-5 پیپل فار یور میڈیا؟ آپ کا سوشل میڈیا کا ایک الگ بڑی ٹیم ہے, ٹی وی کو یہ بہت سارا پیسہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ارریلیونٹلی خرچ کرتی ہے, جو کہ جس کو بالکل کٹ ٹو سائز کیا جا سکتا ہے. وائی ناٹ؟ سو اگر آپ 40+ ڈویژن سے فیڈرل گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں, دیٹس ون وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. 60-70 ایسی اٹانومس باڈیز ہیں جن کو بند کرنا چاہیے. جو 17 سبجیکٹ وفاق کے نہیں ہیں ان کو نیچے دینا چاہیے. جو پاکستان کا PSDP ہے اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے تاکہ اگلے 10 سال میں پروجیکٹس نہ کمپلیٹ ہو رہے ہوں, ان پروجیکٹس کو کٹ آف کر دینا چاہیے. جو 5 سال میں پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. پبلک سیکٹر کمپنسیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے. جو پاکستان کا انکم سپورٹ پروگرام ہے 850 ارب کے قریب صوبوں کو دینا چاہیے. جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹارگٹنگ آف سبسڈیز کا رجیم ہے وہ بھی صوبوں کو منتقل کرنا چاہیے. بہت بڑا جسے کہیں گے آپ کے پاس روم ہے, انکلوڈنگ جو SOEs, گرانٹس, سبسڈیز, ایکوٹی انجیکشنز, لونز, کنسیشنری کریڈٹ اسکیم, سوورن گارنٹیز لیتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.